ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک صلی محمد
كريمنا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلي على نبينا خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلي على نبينا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفع دوم دام کان جدھر لگا داستان ہے صلی علی نبینا کروں مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے رسول کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا
عزیزو، آج کی تقریر کا موضوع معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اسلامی مہینوں میں یہ 7واں مہینہ ہے۔ بارہ اسلامی مہینے محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج پہ ختم ہوتے ہیں۔ انگریزی مہینہ جنوری سے شروع ہوتا ہے، انگریزی سال جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پہ ختم ہوتا ہے۔ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 27ویں تاریخ کو رات کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ سے لامکاں پہ بلا کر اپنے حسن و جمال کا دیدار کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامکاں پہ جب پہنچے، 7 آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے، سدرۃ المنتہا کو عبور کرتے ہوئے، عرش الہی کو عبور کرتے ہوئے لامکاں پہ پہنچے، جہاں مکانیت کا کوئی تصور نہیں، جگہ کا کوئی تصور نہیں، اپنے جسم کے ساتھ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو لے گیا لامکاں پہ، صرف روح نہیں تھی، جسم بھی ساتھ تھا، اور اپنے سر مبارک کی ان آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اسے معراج جسمانی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 معراجیں عطا فرمائیں۔ 34 میں سے 33 معراجیں روحانی ہیں اور ایک معراج جسمانی ہے۔
اور یہ جو جسمانی معراج ہے 27ویں رجب کی رات کو عطا کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی انسان تھوڑا سا بھی زمین سے اوپر نہیں اٹھ سکتا، اس لیے کہ جس زمین کے اندر کشش موجود ہے وہ ہر جسم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسے اوپر نہیں جانے دیتی۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ یعنی 1 انچ بھی آدمی زمین سے اوپر نہیں اٹھ سکتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سنکھوں پدموں میل بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ آگے لامکان پہ پہنچے، اور اس مسافت کا، اس سفر کا کتنے میل تھے، کتنے کلومیٹر تھے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ فرمایا وہ خود نہیں گئے تھے، ان کو میں لے گیا تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ دنیا کے اندر امکانیات موجود ہوتے ہیں، دنیا والوں کے نزدیک چیزیں ممکن بھی ہوتی ہیں اور غیر ممکن بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز غیر ممکن نہیں، اس لیے کہ وہ ہر قسم کی قدرت اور طاقت کا مالک ہے۔ اگر وہ اپنے بندے کو زمین سے اوپر نہ لے جا سکے تو اس کی قدرت کے اندر نقص آتا ہے کہ اس کی قدرت کاملہ نہیں ہے، اور اس کی قدرت تو کاملہ ہے، ہر قسم کی قدرت اور طاقت کا مالک ہے۔ اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تو 99 نام ہیں، جی لیاقت 99 نام مشہور ہیں، اس کا نام جبار ہے، اس کا نام قہار ہے، اس کا نام رؤوف ہے، اس کا نام رحیم ہے، اس کا نام رحمان ہے، اس کا نام غفار ہے، اور اس کا نام بصیر ہے، اس کا نام سمیع ہے، بے شمار اس کے نام ہیں۔ جب معراج جسمانی کے ذکر کا وقت آیا تو یہ نہیں فرمایا کہ غفار الذی اسری بعبدہ، یہ نہیں فرمایا قہار الذی اسری بعبدہ، رحمان الذی اسری بعبدہ، رؤوف الذی اسری بعبدہ، قادر الذی اسری بعبدہ، بلکہ فرمایا سبحان الذی۔ تمام ناموں میں سبحان کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کا ذکر فرمایا۔ سبحان کا معنی وہ ذات جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہو۔ اگر وہ اپنے بندے کو لامکان پہ نہ لے جائے اور آسمانوں سے اوپر نہ لے جائے تو اس کی قدرت کے اندر معاذ اللہ نقص آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اسی لیے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ معراج جسمانی کا پس منظر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمت کیوں عطا کی گئی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 5.5 سال مسلسل آپ مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہوا کہ آپ مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جائیں اور دوسرے علاقوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف میں پہنچے۔ طائف
کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جسے حضرت جبریل علیہ السلام فلسطین سے اٹھا کر طائف کے پہاڑوں کے درمیان اس زمین کو رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ میں نے بیت اللہ شریف تو بنا دیا ہے، بیت اللہ شریف کے ارد گرد رہنے والوں کو دنیا کے مختلف قسم کے پھلوں اور فروٹوں سے سرفراز فرما۔ مکے کی سرزمین سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، وہاں پہ پیداوار نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو رب نے قبول فرمایا۔ حضرت جبریل کو حکم دیا فلسطین زرخیز زمین ہے، وہاں سے زمین کا ٹکڑا اٹھاؤ، بیت اللہ شریف کا طواف کرواؤ۔ اسی لیے اس زمین کو طائف کہا جاتا ہے، طواف کرنے والی۔ طواف کروانے کے بعد دو پہاڑوں کے درمیان اس زمین کو رکھ دیا گیا، وہیں سے اناج بھی، فروٹ بھی، پھل بھی، ہر قسم کی سبزی اور ہر قسم کا فروٹ وہاں سے مکے والوں کو سپلائی ہوتا ہے۔ طائف کی سرزمین پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کر آپ نے طائف کے سرداروں کو جمع کیا، ان سے ارشاد فرمایا تم کس چکر میں ہو؟ جھوٹے خداؤں کو خدا سمجھتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو، اپنی جبین نیاز کو پتھروں کے سامنے جھکاتے ہو۔ تمہارا یہ ماتھا اس ذات کے سامنے جھکنا چاہیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ ملک لیاقت، آپ کے ٹریفک پولیس والے سست ہیں۔ یہ دربار شریف کے دونوں طرف بورڈ والا چوک اور یہ دربار روڈ کا چوک ٹریفک بلاک ہوتی ہے اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان بیچاروں کو نماز نہیں ملتی۔ اس لیے کوشش کریں، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، ٹریفک پولیس والے انتہائی سست ہیں اور اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ حضور داتا غریب نواز کی بارگاہ میں دور دراز سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اس ٹریفک کے بے ہنگم چکر کی وجہ سے وہ بیچارے نماز سے محروم رہ جاتے ہیں، اور یہ سارا گناہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کا انتظام نہیں کرتے۔ آپ یہ بات ٹریفک پولیس والوں تک پہنچا دیں، اور اگر وہ سن رہے ہیں تو آئندہ کے لیے اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ بورڈ والے چوک اور یہ دربار روڈ کا جو چوک ہے، اس چوک کے اندر جب میں آ رہا تو تقریباً 10 منٹ تک میں وہاں پہ رکا رہا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، انتظام تمام اداروں کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور حضرت داتا صاحب کی خدمت کرنی چاہیے۔ پھر بازاروں کے اندر داتا حضور کی دیواروں کے ساتھ کوڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، کوڑا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ کہاں گئے۔ یہ سٹی گورنمنٹ اور ٹاؤن اتنے سارے بنا دیے ہیں اور یہ لوگ اپنا کام نہیں کرتے۔ ہم کوئی بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ خلاف باتیں کرتے۔ نظر نہیں آتا ہے ان کو کہ سر داتا حضور کی دیوار کے ساتھ گندگی پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جتنے ادارے ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے فرائض سر انجام دیں، اور داتا حضور یہ داتا کی نگری ہے، داتا کو خوش کریں گے تو اس لاہور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں۔ طائف کے سرداروں سے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے اس آواز کو اجنبی آواز سمجھا، انہیں ناگوار گزرا کہ شاید یہ شخص
ہمارے سرداری سسٹم کو چیلنج کر رہا ہے، ہماری نوابی اور سرداری کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب بھی کوئی آدمی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے کوئی انقلابی کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ نواب اور سردار رکاوٹ بنتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ عوام ترقی کریں۔ رب کائنات کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے حق بات کہی اور سچی بات کہی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، باقی سب کی عبادت کو چھوڑ دو۔ انہوں نے اس کو بند کر دو، غنڈو سے کہا۔ ان غنڈو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پتھراؤ کیا۔ حق بات کو قبول کرنے کی بجائے وہ سردار اور نواب تشدد پر اتر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کو لینے کا پروگرام بنایا۔ وہ جسم پاک جس کی نظافت اور پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے جسم پاک سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو کستوری اور عنبر سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ آپ دن میں 100 مرتبہ قیمتی پرفیوم سے غسل کر لیں اور بہترین قسم کا پرفیوم لگا لیں اور قیمتی قسم کی صابن سے غسل کر لیں، اور اس کے بعد جب پسینہ آئے گا تو پسینے سے بدبو آئے گی، اور نبی کے پسینے میں خوشبو ہوتی تھی۔ صحابہ اور صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بوتلوں میں جمع کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم یہ کام کر رہی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ پسینہ کیوں جمع کر رہے ہو؟ حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام فرما ہے، پسینہ مبارک جاری ہے تو پسینہ بوتل میں جمع کر رہی ہے۔ ارشاد فرمایا، ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پیسے نہیں کہ ہم بازار سے عطر خرید کر سکیں، خوشبو خرید کر سکیں، ہم آپ کے اس پسینہ مبارک کو عطر کے طور پر، خوشبو کے طور پر استعمال کریں گے۔ پرانے دیہاتی لوگ دہی سے غسل کرتے ہیں، جی دہی سے غسل کرتے ہیں، اور آج کل تو ماڈرن زمانہ ہے، شیمپو سے غسل ہوتا ہے، صابن بھی چھوٹ گیا اور شیمپو سے غسل۔ قیمتی شیمپو لے لیں، قیمتی صابن استعمال کریں، اور اس کے بعد بہترین قسم کی پرفیوم استعمال کریں۔ جب پسینہ آئے گا تو اس سے بو آ رہی ہوگی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بے مثل بنایا۔ قیامت تک آنے والا کوئی انسان ان کی مثل نہیں ہو سکتا، ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح رب اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت میں اور اپنی معبودیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوبیت میں، حبیبیت میں، محمدیت میں وحدہ لا شریک ہیں۔ قیامت تک کوئی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا، نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ پھر اس جسم کی، یہ تو نظافت تھی، اور اس جسم کی لطافت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ جی ہم میں سے ہر شخص کے جسم کا سایہ ہے، بہت بڑا عالم کیوں نہ ہو، بہت بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، بہت بڑا فلسفی کیوں نہ ہو،
بہت بڑا سائنسدان کیوں نہ ہو، بہت بڑا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، اس کے جسم کا سایہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نقش بندیوں کے بہت بڑے پیر، آپ نے مکتوبات شریف میں اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے جسم کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ جسم کا سایہ جسم سے لطیف ہوتا ہے، جسم سے لطیف ہوتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، وہ لطیف ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ ہوتا تو وہ آپ کے جسم سے لطیف ہوتا۔ آپ ارشاد فرماتے لم یور لہ ظل فی الشمس ولا فی القمر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی روشنی میں چلتے تھے، چاند کی روشنی میں چلتے تھے تو آپ کا سایہ مبارک نظر نہیں آتا تھا۔ جب آدمی چاند کی روشنی میں چلتا ہے تو اس کے جسم کا سایہ ہوتا ہے، سورج کی روشنی میں چلتا ہے تو اس کے جسم کا سایہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا سایہ، کیا کوئی دنیا میں ایسا شخص ہے کہ جس کے جسم کا سایہ نہ ہو؟ پھر ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک بے مثل ہے، اس پوری کائنات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ممکن نہیں اور نہ پائی جاتی ہے۔ آپ بے مثل ہیں اور بے مثال ہیں، آپ کی مثل اس کائنات میں نہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی۔ اور پھر جسم ایسا پاک، ایسا نظیف، ایسی نظافت کہ آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ اسی طرح آپ کے جسم اور آپ کے کپڑوں پر بھی مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی اور جوں بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہمیں نہ جوں چھوڑتی ہے نہ مکھی چھوڑتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لباس مبارک جب اتار کر رکھتے تھے تو اس لباس پر بھی مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ یعنی یہ نہ سمجھیے کہ جسم پر لباس ہے تو مکھی نہیں بیٹھ رہی، نہیں، جب لباس اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، آپ لباس کو لٹکاتے نہیں تھے، جی لٹکاتے نہیں تھے، تہہ کر کے رکھتے تھے۔ تہہ کر کے لباس کو رکھنا سنت ہے اور لباس کو لٹکانا سنت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اور آپ کے لباس پر مکھی، ایسا پاک صاف جسم، ایسا لطیف اور نظیف جسم، جب اس پر پتھر لگے تو جسم مبارک سے خون نکل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے جسم کو زخمی کیا، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ اجازت دیں کہ ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ فرشتہ جس کی دنیا کے تمام پہاڑوں پر ڈیوٹی ہے، دنیا کے تمام پہاڑ جس فرشتے کے کنٹرول میں ہیں، ملک الجبال، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں ان لوگوں کی بستی کو اٹھا کر آسمان تک لے جاؤں اور وہاں سے الٹا دوں۔
تاکہ ان کا نام و نشان تک مٹ جائے۔ پہاڑ پر ڈیوٹی دینے والا فرشتہ عرض کرتا ہے حضور مجھے اجازت دیں، میں دونوں پہاڑوں کو حکم دیتا ہوں آپس میں مل جائیں گے اور ان کو پیس کر رکھ دیں گے۔ صحابی بھی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ تھے آپ ان کے خلاف دعا کریں کہ یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی باتیں سنی اور سننے کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ ہم میں سے ہر شخص کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد لمحہ فکریہ ہے اور قابل تقلید ہے۔ جو شخص جس مقام پر بھی بیٹھا ہے وہ با اختیار ہے یا بے اختیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کے جسم پاک سے خون نکل رہا ہے، تکلیف پہنچی ہوئی ہے، درد ہو رہا ہے، الم محسوس کر رہے ہیں، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں جبریل پہاڑوں پر کنٹرول کرنے والا فرشتہ اور میرے صحابی تم یہ بات سن لو، انا لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا۔ فرمایا کہ مجھے رب نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، عذاب کے لیے نہیں بھیجا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا میں صرف کلمہ پڑھنے والوں کے لیے رحمت نہیں، دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہوں۔ میں اپنی ذات کے لیے اپنے ان دشمنوں کو معاف کرتا ہوں، اور فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولادیں مسلمان ہوں گی اور اسلام کا جھنڈا اٹھا کر پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی درد اور اسی تکلیف میں زخمی حالت میں آپ واپس تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے دشمن کو معاف کیا اور اپنے درد اور اپنی تکلیف پر صبر کیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے مکے میں آرام فرما ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو حکم دیا جبریل میرے محبوب کے پاس میرا پیغام لے جاؤ۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ کون سا پیغام ہے؟ فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ محبوب میں چاہتا ہوں آپ میرے پاس تشریف لائیں اور میرے حسن و جمال کا دیدار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری زندگی تمنا کرتے رہے، آرزو کرتے رہے رب ارنی رب ارنی، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ محبوب آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو اپنے حسن و جمال کا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، آپ آرام فرما رہے تھے۔ آپ نے مناسب نہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا جائے، بیدار کیا جائے، اس لیے کہ اس میں بے ادبی ہے۔ بزرگ سوئے ہوں تو ان کو اٹھانا بے ادبی ہے، وہ جب اپنی مرضی سے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا جبریل میں نے تیرے لب کافوری بنائے۔ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، کافور دیسی دوا بیچنے والوں کے پاس ملتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا جبریل میں نے تیرے لب کافوری بنائے، ٹھنڈے ہیں، میرے محبوب کے قدموں کے تلووں کو بوسہ دو۔
ٹھنڈک محسوس کریں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔ انہوں نے سرکار کے قدموں کے تلووں کو بوسہ دیا۔ امام الملائکہ ہیں، فرشتوں کے امام ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، سرکار بیدار ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں رب کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب آپ تشریف لائیں، میں آپ کو اپنا دیدار کروانا چاہتا ہوں۔ آپ نے تکلیف پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس صبر کا بہت بڑا اجر عطا کیا کہ لا مقام پہ بلا کر اپنا دیدار کروا دیا۔ معلوم ہوا اس دنیا میں نشیب و فراز کی دنیا ہے، دوست بھی ہوتے ہیں دشمن بھی ہوتے ہیں، اور کئی لوگ تو مفت میں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ کسی کے لباس کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، جی کسی کی عزت کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، کسی کے عہدے کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، کسی کے اختیارات کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، کسی کے اٹھنے بیٹھنے اور اس کے ماحول کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ آدمی کے دل میں حسد ہو، نمازیں پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں، روزہ رکھے کوئی فائدہ نہیں، حج کرے کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ دے کوئی فائدہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم فرما دی کہ تم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا والے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، ہاتھ سے بھی زبان سے بھی، تمہیں چاہیے صبر کرو۔ جب صبر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے روحانی درجے بلند فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔